الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب رب العالمین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ رمضان کا انتظار تھا اور آج الحمدللہ ہم پہلا روزہ گزار چکے ہیں اور اب ایک طویل قیام کے لیے جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں۔ آج کی تراویح دوسرے پارے کے ربع سے تیسرے پارے کے نصف تک ہوگی۔ سورہ بقرہ کی آیت 177 ارشاد ہوا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم نے اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لیے یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے اور اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال رشتہ داروں اور یتیموں، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور نیک وہ لوگ ہیں جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ کل آغاز ہوا تھا کہ ہدایت کن کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے۔ کچھ متقیوں کی وضاحت ہوئی تھی۔ آج دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کی وضاحت کر رہے ہیں۔ نیکی کے بارے میں بالعموم تصور یہ ہے کہ کچھ خاص طریقے اختیار کر لیے گئے، مطلب کوئی خاص رخ ہو اور کوئی خاص لباس ہو، کوئی خاص رنگ ہو، کوئی خاص رسوم اور رواج ہوں۔ آج نیکی بعض رسومات کا نام بن کے رہ گئی ہے اور معاملات زندگی سے بالکل نکل گئی ہے۔ دل کی دنیا بالکل اس سے خالی ہو گئی ہے۔ دو حصے اس آیت میں ہم کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ نیکی تو یہ ہے کہ آدمی اللہ کو، یوم آخر کو، ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے نہیں صرف دل سے مانے، یعنی اس کے دل میں اگر گنجائش ہو تو اللہ کے لیے ہو، اللہ ہو اس کے دل میں، اور یوم آخر کی یاد اس کے دل میں ہر وقت رہے، اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبر، یہ ان سب کے لیے اس کا دل ان سب سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور یہ کہ اللہ کی محبت ہو، اور وہ محبت ایسی نہ ہو زبانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ کیا جاتا ہے اس میں، جتنی مرتبہ بھی کہتے رہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا مطالبہ کیا ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال، اپنا دل پسند مال، جو دل کو محبوب ہو وہ مال۔ ایسا نہیں ہو کہ اپنے پہننے کے لیے تو 50,000 روپے کا جوڑا اور اپنے بھائی کو دینے کے لیے 700 میں تو بڑا اچھا جوڑا بن جاتا ہے۔ کیا تم جو ہے وہ تم کیوں پریشان رہتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں کہ تم بہت پریشان رہتے ہو۔ چاول تو بہت اچھا جو ہے وہ 60 65 50 روپے کلو مل جاتا ہے، وہاں سے لیا کرو، اور خود اپنے لیے لے کے آئیں گے وہ جو مہنگا ترین سب سے بڑا چاول۔ تو اپنا دل پسند مال جو تم پسند کرتے ہو پھر خرچ بھی کہاں کرو، یہ نہیں کہ وہ ادھر جا کے ڈال دیا، اس ڈبے میں ڈال دیا، عیدی میں ڈال دیا، چھیپا میں ڈال دیا، ادھر بکرے کھلا دیے۔ خرچ کرو رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر۔ یہ جو عیدی اور چھیپا کی بات آ گئی، یہ جو جگہ جگہ دسترخوان لگے ہوئے نظر آتے ہیں جس میں لوگ بکرے کا گوشت کھلاتے ہیں، یہ بکرے کہاں سے آتے ہیں اور یہ کھانے والے کہاں سے آتے ہیں؟
یہ کسی کے پڑوسی ہیں، کسی کے رشتہ دار ہیں، کسی کے ملازم ہیں، یہ کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپک جاتے۔ معلوم یہ ہوا کہ رشتہ داروں کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، ملازموں کا حق ادا نہیں کیا جا رہا، پڑوسیوں کا حق ادا نہیں کیا جا رہا۔ اگر ان تینوں کا حق ادا کیا جائے تو یہ فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے کھانے پہ کیوں مجبور ہوں گے؟ تو اپنا دل پسند مال رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر اور مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرتے ہیں۔ آج صرف انہی پر جو ہاتھ پھیلاتے ہیں کچھ خیرات دے دی جاتی ہے، اس لیے کہ ان کو دھتکار بھی سکتے ہیں، اور ساری قوم کو ہاتھ پھیلانے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ آؤ فٹ پاتھ پہ بیٹھو کھاؤ، بیکاری بنایا جا رہا ہے۔ یہ قطعاً اسلام نہیں ہے اور یہ قطعاً اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، اس میں بھی نماز پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے میں مسجدوں کو بنانا اور ایسا ماحول بنانا بھی کہ تمام لوگ نماز کے لیے مسجدوں میں آئیں، وہ اس سب میں شامل ہے۔ نماز قائم کرنے میں خود بھی نماز ادا کرنا اور دوسروں کو بھی نماز کی ترغیب دینا اور نماز کا انتظام کرنا اور ایسا ماحول بنانا کہ سارے انسان نماز کے وقت نماز کے لیے آئیں۔ اور زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ دے۔ اور پھر اس نے مزید بتایا، کہیں پہ بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے کیسے پہنتے ہیں، آپ غور کیجئے گا، کہیں پہ بھی فیشن کا ذکر نہیں ہے کہ ان کا نیک لوگوں کا فیشن، ہیئر اسٹائل، ڈریسنگ وہ ایسی نہیں۔ فرمایا اور نیک لوگ وہ ہیں جب عہد کریں تو وفا کریں، جو بھی وعدہ کرتے ہیں، جو بھی عہد کرتے ہیں، سب سے بڑا عہد تو اللہ تعالیٰ سے کیا ہوا ہے، پھر روزمرہ زندگی میں عہد کرتے ہیں اس کو وفا کریں، اور تنگی اور مصیبت کے وقت اور حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ اب حق و باطل کی جنگ جو اس سے بالکل غیر جانبدار ہے وہ اس کو کیا سمجھے گا؟ جس کو حق کا پتہ ہی نہیں، جو حق کا ساتھ دینے سے صرف اس لیے ڈرتا ہے کہ نہ بابا نہ، بڑی مصیبتیں ہیں، اس طرف تو دیکھو بھی نہیں، اور حق والا جو ہے وہ جو حق پر ہوتا ہے اور جو حق کے لیے بات کر رہا ہوتا ہے وہ کٹ جاتا ہے، وہ کٹ رہا ہوتا ہے، اور یہ صاحب نیک صاحب جو بظاہر اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں گزرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ساری نیکیاں جو رسوم اور آداب ہیں، اگر حق کا ساتھ نہ دیا، حق کے ساتھ نہ جمے اور ڈٹے رہے تو یہ ساری نیکیاں کسی کھاتے میں نہیں ہوں گی۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ نیکی یہ نہیں کہ تم نے اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف کر لیے، یعنی ظاہری رسوم اور آداب یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی تو کچھ اور ہی چیز ہے، جس میں یہ بات شامل ہے کہ تنگی اور مصیبت کے وقت میں اور حق اور باطل کی جنگ میں صبر کریں۔ یہ ہیں راست باز لوگ اور یہی متقی ہیں۔ سورہ بقرہ ہی میں وہ آیت آتی ہے جسے ہم آیت الکرسی کہتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ یہ آیت الکرسی کے نام سے مشہور ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایسی مکمل معرفت بخشی گئی ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ حدیث میں اس کو قرآن کی سب سے افضل آیت قرار دیا گیا ہے، اور
حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 چیزیں اس خزانے سے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیچے ہیں، ان 4 کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی۔ ام الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات اور سورۃ الکوثر۔ سورہ فاتحہ ہم کل کی نشست میں پڑھ چکے ہیں، آج سورہ بقرہ میں ہم آیت الکرسی سنیں گے اور اس کے علاوہ آخری آیات بھی ہم آج کی تراویح میں سنیں گے۔ آج کی تراویح میں جو کچھ ہم سنیں گے وہ سورہ بقرہ کا وہ حصہ ہے جس میں زیادہ تر سورہ بقرہ بڑی حد تک اسلامی دعوت، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق، اسلامی نظام زندگی اور معاشرتی تعلیم کا نچوڑ ہے۔ سورہ بقرہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی جس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ آئے اور یہاں مدینہ طیبہ کے لوگوں نے آپ کو اپنا حکمراں مقرر کیا، مانا، تسلیم کیا۔ جب آپ کو حکمراں مانا، تسلیم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں اسلامی معاشرت، اسلامی معیشت، اسلامی سیاست، اسلامی طرز زندگی یہ سکھانا شروع کیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی آیات نازل کی۔ ان کا بڑا حصہ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ نماز، روزہ، حج کے احکامات بھی اس میں موجود ہیں، زکوٰۃ، صدقات، امداد باہمی، مشاورت، شادی، طلاق، عدت، وصیت، لین دین اور قرض کے بارے میں بھی تعلیم دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ سود خوری کی ممانعت، شراب نوشی کی ممانعت، حرام و حلال چیزوں کی بابت بھی ہدایت کی گئی ہے۔ سود خوری، شراب نوشی اور حرام و حلال چیزوں کے بارے میں بھی ہدایت کی گئی ہے، اور جائز اور ناجائز باتوں کی تعلیم کا بھی زیادہ تر حصہ اس صورت میں موجود ہے۔ اسے ہم اسلامی ضابطۂ حیات کہتے ہیں۔ وہ سورہ بقرہ کا وہ سارا کچھ سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ آج کی تلاوت کے سلسلے میں ایمان کی شرط یہ بتائی گئی ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، روز آخرت پر، فرشتوں پر، پیغمبروں پر اور ان سب کتابوں پر جو مختلف پیغمبروں پر نازل کی گئی تھیں، اور حکم دیا گیا کہ اپنے مال میں سے والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور غلاموں کی مدد کرنے میں خرچ کرو۔ قتل کے بارے میں خون کے بدلے خون، اور اگر مقتول کے وارث راضی ہوں تو خون بہا یعنی معاوضے کا حکم دیا گیا ہے۔ شراب اور جوئے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ مشرک اور مسلم مرد اور عورت کا نکاح ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ بچوں کو ماؤں کو ہدایت کی گئی ہے یا اجازت دی گئی ہے کہ 2 سال تک وہ خود یا کسی غیر عورت سے دودھ پلوا سکتی ہیں۔ گویا 2 سال کی مدت کا ذکر ہے کہ جس میں بچوں کو دودھ پلایا جائے۔ سود کا لین دین قطعاً حرام کیا گیا ہے، اور یہ سورہ بقرہ میں وہ آیت ہے جو مدنی زندگی کے بھی آخری دور کی آیت ہے، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر اس میں شامل کیا گیا۔ اس سورہ مبارکہ میں پیغمبروں کے قلبی اطمینان کے لیے مردوں اور مردہ جانوروں کو زندہ کر کے دکھائے جانے کا بھی دلچسپ تذکرہ موجود ہے، اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو دعا کرنے کے الفاظ اور طریقہ بھی سکھایا ہے، اور جس طرح سے ہم نے ابھی درمیان میں عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش کے خزانوں میں سے جو چیزیں آئی ہیں ان میں سورہ بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو خواہ چھپاؤ،
اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے. وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک، ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی تو مسلمانوں کے معاشرے میں خوشی، مسرت اور شادمانی کا کیا حال تھا. آپ تھوڑا سا غور کریں کہ کسی ملازم کو جب اس کی کمپنی کے باس کی طرف سے ایکنالجمنٹ لیٹر ملتا ہے کہ تم وہ آدمی ہو جس نے مینول کی پوری پابندی کی ہے، یا تم نے جو ہے وہ اپنی ڈیوٹی سے کے مطابق سارا کام کیا ہے اور تمہیں ہم اچھا ملازم قرار دیتے ہیں، تو اس کی خوشی کا کیا حال ہوتا ہے. وہ اپنے گھر والوں کو بھی آ کر بتاتا ہے، مٹھائی بھی بانٹتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اپنے ساتھیوں میں بھی بتاتا ہے. یہ جو آیت ہے آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول اس ہدایت پر ایمان لایا ہے جو اس کے رب کی طرف سے اس پر نازل ہوئی ہے، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہا ہے نا. یہ اکنالجمنٹ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو خوشی کی لہر دوڑ گئی اہل ایمان میں کہ اللہ نے ہمارے ایمان کو قبول کر لیا، تسلیم کر لیا. آج ہم اس مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ یہ تو صرف سننے سنانے تک رہ گیا ہے. اس کا عمل سے کہاں تعلق؟ اس کے لطف اور اس کی مٹھاس اور اس کے مزے کو وہی سمجھ سکتا ہے جو شروع سے عمل اور عمل کی طرف ہو. اور اس کی مثال کیا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اس ایکنالجمنٹ کے بعد وہ کہتے یہ ہیں کہ ان کا طرز عمل یہ ہے کہ ان کا قول یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کرتے. یعنی ہم یہ مانتے ہیں کہ سارے اللہ کے رسول اللہ کی طرف سے مقرر تھے اور سب کی ہدایت ایک ہی تھی، سب کی ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھی. اور ان کا طرز عمل کیا ہے؟ ان کا طرز عمل یہ ہے سمعنا و اطعنا، ہم نے حکم سنا اور اطاعت کی. یہ ہے لائف اسٹائل، یہ ہے طرز عمل. اب آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے، اسلام کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیا ہے. کیا سمعنا و اطعنا والا ہے؟ تھوڑی سی بھی آپ غور کریں گے نا دل سے اور سچائی کے ساتھ جائزہ لیں گے تو آپ کہیں گے کہ نہیں. ہم میں سے تو اکثر یہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ حدیث کیسے اس پہ عمل ہو سکتا ہے، یہ آیت، یہ معاملہ اس پہ کیسے عمل ہو سکتا ہے. ہم تو اسی بات میں لگے ہوئے ہیں کہ عمل ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. ہو سکتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ سود کیا آج کے دور میں سود کے بغیر کام چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا. کیا آج کے دور میں پردے کے احکام پر عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. ہم تو اس بات پہ یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ہم سمعنا و اطعنا والے لوگ نہیں ہیں. اگر ہم سمعنا و اطعنا والے لوگ نہیں ہیں تو یہ آیت پھر ہمارے لیے نہیں ہے. جب یہ آیت ہمارے لیے نہیں ہے تو ظاہر ہے اس کا لطف اور اس کا مزہ ہمیں کہاں آ سکتا ہے.
اس کا لطف اور اس کا مزہ تو وہی لوگ لے سکتے ہیں جو سمینا و اطانا والے طرز عمل کی طرف آئیں۔ میری باتوں کا برا نہ مانیے گا، ہم چاہتے یہ ہیں، میں اس ساری بات سے چاہتا یہ ہوں، اپنے آپ سے خطاب ہے، کوئی آپ سے کہنا مطلب نہیں ہے، یہ تو میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ بھائی طرز عمل میرا جب یہ ہوگا کہ میں نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی، تب بات بنے گی، تب ہم نیکی کے مرتبے اور مقام کو پا سکیں گے، اور تب بے اختیار ہماری زبان سے کیا نکلے گا؟ ہماری زبان سے یہ نکلے گا کہ مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طالب ہیں، ہم تجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم تجھ سے چاہتے ہیں کہ تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے، ہم کہیں اور تو جانا ہی نہیں ہے، آنا ہی آپ ہی کی طرف ہے، تو ہمیں معاف فرما دیجیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ اس دعا کے جواب میں کیا کہتے ہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انصاف اور عدل کے خلاف ہے کہ مجھ پر وہ بوجھ ڈالے جس کی مجھے صلاحیت نہ دی ہوئی ہو، جس کے لیے مجھے وسائل نہ دیے ہوئے ہوں۔ اس لیے آپ یہ کہہ کر ہینڈز اپ نہیں کر سکتے کہ ان حالات میں ہم کیا کرتے، ہم تو مجبور تھے، ہم تو لاچار تھے، ہم تو بے بس تھے۔ نہیں، جو کچھ قوت اور صلاحیت آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی ہے، آپ اس کو استعمال کرتے ہوئے سمینا و اطانا والا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے کہ اللہ تبارک، اور یہ نہ سمجھیں کہ آپ نے تھوڑا کیا یا بہت کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو آپ کے دل کا ارادہ، آپ کی نیت مطلوب ہے، اس کے ساتھ عمل جتنا بھی ہو، تھوڑا ہو یا بہت زیادہ، تھوڑے کو بہت زیادہ کرنا وہ اس کا کام ہے۔ تو فرمایا اللہ کسی متنفس پر، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی ہے اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی ہے اس کا وبال بھی اسی پر ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے پچھلوں کی نیکیوں اور اس کے کارناموں کا فائدہ آج حاصل کر لیں، ان کو یاد کر کے، ان کو یاد رکھ کے ویسا بننے کی کوشش کریں گے تو فائدہ ہوگا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ پدرم سلطان بود، یہ ہم کہتے رہیں کہ ہمارا باپ بادشاہ تھا تو ہمیں بھی بادشاہ بنا دو۔ نہیں، بادشاہوں والی صفات پیدا کرنی ہوگی، جیسے وہ لوگ تھے ویسی صفات پیدا کرنی۔ تو انہوں نے جو کچھ کمایا اپنے لیے وہ ان کے لیے ہے، اور آج بھی جو کچھ کوئی خود کمائی کرے گا اچھائی وہ اس کے لیے ہوگی، اور برائی کرے گا تو ویسی ہوگی۔ پھر فرمایا اے ایمان لانے والو، تم دعا کیا کرو تو اس طرح کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ آپ بتائیں بچتا کیا ہے پھر اس کے بعد؟ ہم جو غلطی کرتے ہیں وہ بھول کی وجہ سے کرتے ہیں یا خطا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ خود سکھا رہے ہیں کہ تم دعا یہ کیا کرو کہ اے ہمارے رب، ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں ان کی گرفت نہ کرو۔ ہم بھول جائیں یا چوک جائیں، ان کی ہم سے گرفت نہ کر۔ جو خود دعا کرنے کا طریقہ سکھا رہا ہو تو کیا اس بات کا امکان ہے کہ ویسے ہی دعا کر لیں تو وہ مسترد کر دے گا؟ یہ تو عام دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، دنیا کی زندگی میں اگر کوئی بڑا عرضی لکھنے کا طریقہ بتاتا ہے کہ ایسے اپلیکیشن لکھ کے لے آؤ 4 لائنیں، یہ میں ہو جائے گا کام، تو ہم سمجھتے ہیں ہو گیا کام، بس ہم اسی طرح ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں لکھتے ہیں اور دیتے ہیں اور وہ ہو جاتا ہے۔ آپ سمجھیں کہ اللہ سکھا رہا ہے دعا، ہم نے اس طرح دعا کر لی، معافی مل گئی، ہو گیا کام۔ آگے فرمایا مالک ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے، یعنی
ایسے بوجھ نہ ڈال جو ہم سہار نہ سکتے ہوں، جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے تھے۔ پروردگار جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں ہے وہ ہم پر نہ رکھ، ہمارے ساتھ نرمی کر، ہم سے درگزر فرما، ہم پر رحم کر، تو ہمارا مولا ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ یہ دعا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود سکھائی ہے۔ پورے شعور کے ساتھ اگر ہم یہ دعا کرتے ہیں تو ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جو دعا سکھا رہا ہے اگر ہم اس کے ہیں، جیسا وہ چاہتا ہے ویسے ہیں، اور پھر ہم ٹوٹے پھوٹے انداز میں الفاظ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں تو یہ ضرور قبول ہونے والی دعا ہے۔ یہ وہ آیتیں ہیں جو عرش کے خزانوں سے آئی ہیں اور انہیں ہمیں یاد کرنا چاہیے۔ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے کہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں اس شخص پر کہ جو سورہ بقرہ کی آخری آیتوں کو پڑھے بغیر سو جاتا ہے۔ اسے اپنی روزانہ کی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات اور رات کی گفتگو کا حصہ بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔